الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی عزت و احترام کے لائق ائمہ مساجد، خطباء اعظام، علماء ذی احتشام، برادران دین و ملت، دینی مدرسے کے جلسہ دستار بندی میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ ہم سب کے پیارے آقا و مولا علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن عظیم سرچشمہ ہدایت ہے، منبع علم و حکمت ہے۔ اس قرآن مجید کی تعلیم، اس کی تدریس وہ مقدس فریضہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے اہل مدینہ منورہ کی خواہش پر ایک نوجوان صحابی جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت قرآن کے لیے وقف کی ہوئی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں مقری بنا کے مدینہ منورہ میں بھیجا۔ اہل مدینہ نے یہ عرض کی: آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں کہ ہمیں ایک معلم کی ضرورت ہے، ایک مدرس کی ضرورت ہے، ایک مقری کی ضرورت ہے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم سے بہرہ ور کرے اور قرآن مجید کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور، معمر اور معطر کرے۔ تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقری بنا کر مدینہ منورہ بھیجا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت قرآن کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور ان کا
سماجی زندگی کا یہ عالم تھا کہ اسلام لانے سے پہلے اس زمانے میں ان کے کپڑے جو ہیں وہ پیرس سے سل کے آیا کرتے تھے۔ حدیث شریف کی شرح میں موجود ہے کہ امیر کبیر گھرانے کا فرد تھا، لیکن دین قبول کرنے کے بعد اتنی عظیمتوں کا سامنا کرنا پڑا، اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی کہ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس نوجوان صحابی کو جب دیکھا تو ان کے جسم پر جو لباس تھا اس کو 20 پیبند لگے ہوئے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی چشمان اقدس میں آنسو رواں ہو گئے، حضور اشکبار ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ نوجوان ہے جس نے دنیا کی ساری لذتوں کو، سارے عیش اور آرام کو، ساری سہولتوں کو دین اسلام کی تعلیم، دین اسلام کی خدمت اور تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے دنیا کی تمام تعیش کو اور دنیا کی تمام سہولتوں کو لات مار کر پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور یہی وہ جان نثار غلام ہیں میرے آقا کے فداکار جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ جو لوگ مدینہ طیبہ، مدینہ عالیہ میں حاضری دے چکے ہیں، شہدائے احد کو جب سلام عرض کیا جاتا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز ملا کہ قیامت تک پوری دنیا کے مسلمان جو زائرین مدینہ منورہ ہیں، شہدائے احد کو جب سلام پیش کیا جائے گا تو تاریخ اسلام کی اس مایہ ناز شخصیت کو بھی سلام پیش کیا جائے گا جس نے اپنی پوری زندگی خدمت قرآن کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقوابا ویدع بہ آخرین، کہ اس قرآن مجید کی بدولت اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو عزت اور آبرو، بلندی، رفعت اور وقار عطا فرمائے گا، اور بہت سے لوگوں کو قرآن مجید ترک کرنے کی وجہ سے کار مذلت میں اللہ تعالیٰ گرائے گا۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وہ لوگ بڑے عظیم ہوا کرتے ہیں جو اپنی زندگیاں خدمت قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، کیونکہ ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہمیں فخر ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ وہ لوگ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، میرے آقا کریم کا میلاد منانے والے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے تمام عقائد اسلامیہ اور عقائد حقہ کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و حدیث پر ہے۔ قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل اور براہین، یہ بنیاد ہے میرے عقیدے کی، یہ بنیاد ہے میرے مسلک کی۔ اس لیے ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہے،
فتنہ انکار حدیث نے بھی جنم لیا تھا، اور اس میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ جس طرح فتنہ انکار ختم نبوت دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور قادیانیت اور مرزائیت دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہودیت کا چربہ ہے قادیانیت اور مرزائیت، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ اسی طرح ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا کہ جس نے کہا کہ حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر پھر علماء میدان میں آئے اور انہیں وہ کام کر کے دکھایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے، اور اس دعا کا مصداق قیامت تک ہر وہ شخص ہے جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ یہ میرے آقا کی بشارت ہر اس غلام کے لیے ہے۔ رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو شاداب رکھے، شگفتہ رکھے جو میری ایک بات سن کر اسے یاد کر لے اور پھر اسے آگے پھیلا دے۔ تو میرے آقا کریم نے اس شخص کو دعاؤں سے نوازا ہے، اور پھر میرے آقا کریم کی وہ شورۂ آفاق حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بات بھی تم میری مناسبت سے، میری نسبت سے کوئی ایک بات بھی سنو، میری کوئی بات تم تک پہنچے تو اسے آگے پہنچا دو۔ جسے ابلاغ کہتے ہیں، جسے تبلیغ کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ تو قرآن و حدیث ہے ہمارے عقائد کی، اور ادلہ شریعہ جو ہیں وہ تو چار ہیں۔ ہر دینی مدرسے سے تعلق رکھنے والا جانتا ہے کہ ادلہ شرعیہ جو ہیں وہ چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اسی پر فقہائے امت نے اپنی زندگیاں وقف کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم فقہ کی جو خدمت کی ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں، اور پھر ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو بر صغیر پاک و ہند میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے وہ کام کر کے دکھایا کہ آج اپنے اور بیگانے سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو اور ان کے مذہب کو جس طرح سے اس کی صیانت، اس کی حفاظت بریلی کے احمد رضا نے کی ہے، ان کی فقہی خدمات کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ وہ لوگ بڑے عظیم ہوا کرتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے جب اشتہار پڑھا آج کے اس پروگرام کا تو مجھے بڑی ایک استعجاب ہوا کہ ختم بخاری شریف لکھا ہوا تھا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ دورہ حدیث شریف بھی یہاں شروع ہو گیا الحمدللہ، اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ حضور کی حدیث کو پھیلانا۔ سیاستہ کی 6 کتابیں جب مکمل ہو جاتی ہیں تو سب سے آخر میں پھر ختم بخاری شریف ہوتا ہے، جس میں بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس دیا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف کی خدمت ان علماء نے کر کے دکھا دی کہ جب حدیث شریف پڑھاتے تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی بات آتی تھی تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔
اور جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کے آبدیدہ ہونے کی بات آتی تھی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ وہ حدیث پڑھانے والے سیدی محدث اعظم پاکستان، فنا فی الرسول، امام اہل سنت سیدی محدث اعظم علیہ رحمت رضوان جب حدیث پاک پڑھاتے تھے تو ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی پوری کلاس پر کہ روحانیت کا غلبہ ہو جاتا تھا اور دل مچل جایا کرتے تھے۔ اور آپ کے جتنے شاگرد ہیں، آپ ایک اسٹیج پر مختلف مدارس کے پڑھے ہوئے علماء کو آپ بٹھا دیں، کعبے کے رب کی قسم ہے دور سے معلوم ہوگا یہ مولانا سردار احمد کا شاگرد ہے۔ دین کا رنگ نظر آنا چاہیے، علم کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے لیے وقف کی تھی، اور کیسے پڑھا تھا ان لوگوں نے۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ آج تو ایک مدرسے میں اگر کھانا صحیح نہ ملے تو طالب علم دوسرے مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ استاذ اتنی محنت سے بچے کو پڑھاتا ہے، وہ کھانا ناشتہ صحیح نہیں ملا تو بچہ راتوں رات بستر اٹھا کے کتابیں اٹھا کے بھاگ جاتا ہے دوسرے مدرسے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تعلیم و تعلم کا کام ہے، درس و تدریس کا کام ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، یہ ایک ایسا عظیم شعبہ ہے جس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے جب تک وہ ہمارے اندر اور طلباء میں وہ بات پیدا نہیں ہوگی تو وہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں گے جب تک وہ کیفیت نہ پیدا کر دی جائے۔ ایک تڑپ، ایک لگن جو ہے ان لوگوں کے اندر تھی۔ محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مدرسے میں بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ اس کا باپ امام مسجد ہے، اس کے والد خطیب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں خطیب ہوں، میں عالم ہوں، امام ہوں، میرا بیٹا بھی عالم بنے۔ وہ مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن عالم گھرانے کا ہو، پیر گھرانے کا ہو، وہ عالم بن جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ گھرانہ وہ علماء کا ہے، مشائخ کا گھرانہ ہے۔ عالم کا بیٹا عالم، پیر کا بیٹا پیر اگر بنے تو تعجب نہیں ہے۔ تعجب تو یہ ہے نا، نہ پیر گھرانہ ہے نہ عالم گھرانہ ہے، نہ عالم گھرانہ نہ پیر گھرانہ، جٹ فیملی، نمبردار کا بیٹا۔ وہ کالج میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں لاہور۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 90% طلباء کا رخ جو ہے وہ کالج، یونیورسٹی، اسکول کی طرف ہے، اکیڈمی کی طرف ہے۔ 8-7% بچے مدارس میں آتے ہیں، وہ بھی غریب گھرانوں کے آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مدارس کا رخ عمومی طور پر وہ گھرانے کرتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی سادہ ہیں۔ اور کئی لوگ مدارس میں بچے داخل کرانے آتے ہیں، یہاں معلمین بیٹھے ہیں، مفتیان کرام جلوہ گر ہیں، شیخ الحدیث تشریف فرما ہیں، دورہ تفسیر بھی یہاں ہو رہا ہے، تو اتنے عظیم علماء یہاں تشریف فرمائے، ان کا تجربہ تو مجھ سے زیادہ ہوگا۔ بچے کو جب داخل کرانے آتے ہیں کہتے جی انہاں کو پڑھاؤ کہ اپنی روٹی جگہ ہو جائے۔ میرے پاس خود کئی ایسے طلباء ہیں، میں نے کہا دیکھیے سوچ ذرا کہ جناب انہاں کو پڑھا دو بس سے اپنی روٹی جگہ ہو جائے، کو مسیح سام لے۔ لیکن یہ فرق ہے کہ جن ہستیوں نے دنیا میں کوئی کام کیا نا، میں کہنا دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عطیہ خداوندی ہوا کرتا ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ عالم گھرانہ نہ پیر گھرانہ، جٹ برادری، نمبردار کا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے، داخلہ لیا ہے۔ جیسے اسٹوڈنٹ رات کو نکلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے،
اسٹوڈنٹ نکلے گھومنے پھرنے کے لیے، تو ایک رکشے پہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے اعلان کیا جا رہا تھا کہ آج کشمیری بازار لاہور کی جامع مسجد وزیر خاں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ امام احمد رضا کے بڑے فرزند ارجمند تشریف لا رہے ہیں، حجت الاسلام آ رہے ہیں۔ تو جیسے اسٹوڈنٹس کا ذہن ہوتا ہے کہ بڑا بڑا مولوی آ رہے ہیں، چلو سنیے تو صحیح کی آندہ ہے وہ۔ اب اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب وہ مسجد وزیر خاں میں پہنچے تو حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ حضرات چند ہی لمحوں میں جانشین اعلیٰ حضرت حجت الاسلام جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ اتنی عظیم ہستی جن کا اتنے اہتمام سے اعلان کیا جا رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے، کیسی وہ شخصیت ہوگی۔ جیسے ہی حجت الاسلام لاہور کی تاریخی جامع مسجد وزیر خاں میں داخل ہوئے، ایک جٹ کا بیٹا، نمبردار کا بیٹا، نہ عالم گھرانہ نہ پیر گھرانہ، پہلی نظر حجت الاسلام کے چہرے کو دیکھا، اپنا دل دے بیٹھے بس ہے۔ یہ ہیں وہ اللہ والے۔ ہم تو سنا کرتے تھے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چشم فلک نے دیکھا کہ جیسے ہی حجت الاسلام مسجد میں داخل ہوئے، اور اتفاق یہ ہے کہ علم دین کی فضیلت پر حضرت کا خطاب تھا، جیسے ہی حضرت نے خطاب شروع فرمایا تو یہ نوجوان کالج کا اسٹوڈنٹ آنکھیں برس رہی ہیں اور آپ دیدہ ہو کے بیان سن رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو کہا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں بریلی شریف؟ میرا ارادہ ہے کہ کالج کی دنیا کو خیر بات کہہ کر میں بھی آپ کے سامنے زانوے تلمس طے کر کے میں بھی آپ سے علم دین پڑھوں گا۔ حضرت نے ہاتھ تھام لیا، ہاتھ پکڑ لیا نا، تو اللہ والے بڑی نگاہ رکھتے ہیں، پہچان گئے کہ شہباز میرے قابو میں آ گیا، اور آپ ساتھ لے گئے۔ لیکن دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا آج فیضان پوری دنیا میں نظر آ رہا۔ جب بریلی شریف گئے نا تو یہاں طلباء کو کھانا ایک وقت کا نہ ملے، راتوں رات بچہ بستر اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، استاذ کے دل پر آریاں چلتی ہیں۔ استاذ کے دل کو پوچھو جس کا شاگرد راتوں رات محنت پڑھائی، صرف پڑھائی، نحو پڑھائی اور قواعد گرائمر کے صرف و نحو کے اس کو ازبر کرائے اور گردانے زبانی یاد کرائیں اور تمام صیغوں کی جو تعویلات ہیں وہ ساری اس کو سمجھائیں۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو استاذ کہتے ہیں میں نے یار اس پہ اتنی محنت کی، اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کسی مقام پر فائز فرمانا چاہتا ہے، پھر ان کی کیفیتیں دوسرے لوگوں سے جداگانہ ہوا کرتی ہیں۔ آپ جب مدرسے میں گئے نا تو آج تو مدرسوں میں کھانا پکتا ہے نا، ایک زمانہ ایسا تھا، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، مدرسوں میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ آج جتنے مرضی کوئی دعوے کرے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ میں نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے۔ جب مدارس میں طلباء پڑھتے تھے تو کھانا پکانے کا، لنگر کا کوئی انتظام نہ تھا، خال خال مدارس تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ ایک طالب علم کا کھانا ملک صاحب کے گھر، دوسرے طالب علم کا گھر جو ہے وہ بٹ صاحب کے گھر، تیسرا جٹ صاحب کے گھر، کسی کا حاجی صاحب کے ساتھ، کسی کا مصری صاحب کے گھر، طلباء کا کھانا مختلف گھروں میں۔ اور اس زمانے میں طلباء جو ہیں وہ چھابی اور کولی لے کے گھروں سے روٹیاں لے کے پڑھتے تھے۔ جو پرانے علماء بیٹھے ہیں میری تائید کریں۔ تو جب سردار احمد کالج کا طالب علم اسٹوڈنٹ اور پھر نمبردار کا بیٹا جٹ برادری چودھری گھرانہ
تو دل پہ بڑی ایک بوجھ بنا کہ طلباء لوگوں کے گھروں سے کھانا لا کے کھاتے ہیں، تو طبیعت پہ ذرا بوجھ ہوا نا، کئی دن فاقوں میں گزر گئے. اور ایک دن جب فاقہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو کیا کیا کہ بریلی شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت کے مزار شریف پر میں نے 1985 میں حاضری دی بریلی شریف. تو ایک بیری کا درخت ہے کونے پہ، تو وہ کالج کے اسٹوڈنٹ طالب علم جنہیں سردار احمد کے نام سے آج دنیا پہچانتی ہے، بیری کے پتے اتار کر کھانے لگے. اور صبح جب استاد صاحب کے پاس سبق لے کے گئے، پین جیب سے نکالا نا تو بیری کے پتے پین سے اٹک کر کتاب کے اوپر گر پڑے. جب پتے گرے نا تو حجت الاسلام نے فرمایا سردار احمد یہ بیری کے پتے کیسے؟ تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسوؤں نے ساری کہانی بتا دی. حجت الاسلام بھی آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا سردار احمد آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آیا کرے گا. فرمایا میں سمجھ گیا آج کے بعد کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا. اور یہ محدث اعظم کیسے بنے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں. ان تمام اپنے طلباء کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی شخصیتیں کیسی بنی. رات کو حجت الاسلام مدرسے کا گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے طلباء سو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا کیفیت ہے، کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے. جب آپ آئے تو دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صف لپیٹے ہوئے 2 اینٹوں کا سرانہ بنائے ہوئے لیٹا ہوا ہے. تو حجت الاسلام نے خادم سے پوچھا یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ خادم نے کہا حضرت وہ کالج کا اسٹوڈنٹ آیا ہے نا پڑھنے کے لیے جس کا نام سردار احمد ہے، وہ لیٹا ہوا ہے. بستر نہیں ہے، صف لپیٹ کے، سردی جاڑے کا موسم، شدت کی سردی، اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے. آپ نے فوراً اٹھایا، فرمایا سردار احمد تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے پاس بستر نہیں ہے؟ حجت الاسلام گھر تشریف لے گئے اور آپ نے جسے ہمارے علاقے میں رضائی کہتے ہیں، ایک تلائی ہوتی ہے ایک رضائی، حضرت نے جو رضائی تھی نا وہ چونکہ بڑی ہوتی ہے اس کو بغل میں لیا اور تلائی کو ہاتھ کے اوپر رکھا، خود لائے اور بستر بچھا کر کے کہا کہ سردار احمد میری طرف سے یہ بستر قبول کرو، اس پر آرام کیا کرو. بیری کے پتے کھا کر غوث اعظم کے مجاہدوں کی اور ریاضت کی یادوں کو تازہ کر دیا تھا. اور پھر آپ حیران ہوں گے، میں صرف تربیتی نقطہ نظر سے گفتگو کر رہا ہوں. طلباء مدارس میں اب کھانا پکنے لگا. یا میں شاہکوٹ میں جب آیا تھا تو اسی مسجد میں جس کا میں خادم ہوں، کھجور والی مسجد، یہاں طلباء چھابی اور کولی لے کر محلے سے روٹیاں اکٹھیاں کرتے تھے اور وہ سامنے بیٹھ کر پھر سارا سالن آتا تھا، روٹیاں اکٹھی کر کے طلباء بچے بیٹھ کے کھاتے تھے. میں نے آتے ہی پہلا یہ کام کیا تھا. میں نے 2-3 جمعے جب دیکھا نا کہ بچے گھروں سے روٹیاں مانگ کے لاتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں، جڑ کے کھاتے ہیں. تو ایڈی جلدی آ گئے ایسا تے روٹیاں پکائی ہیں نہیں، شابہ چکے ہیں، منہ چکے آ جاندے ہیں. یہ مولوی روٹیاں منگنا آ جاندے ہیں. تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا. میں نے انتظامیہ سے کہا کہ اگلے جمعے سے کھانا مدرسے میں پکے گا، کسی کے گھر کوئی طالب علم نہیں جائے گا. انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے تو وسائل نہیں ہیں. میں نے کہا اللہ وسائل دے گا، کیونکہ ثانی صاحب کہہ رہے تھے چھت نہیں میرے پاس. میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے کوئی عمارت نہیں تھی. تو والد صاحب اکثر علماء آتے تھے فرماتے تھے کہ عمارت ہونی چاہیے. فرمائی عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا نام ہے. بہت آخر میں مدرسے کی بلڈنگ بنی، مسجد میں ہی بیٹھ جاتے تھے، وہیں پڑھاتے تھے. مولانا سردار احمد صاحب کو دیکھ لیں، یہ کیسے بنے عظیم لوگ. اب کھانا جب مدارس میں پکنے لگا اب کیا ہوتا ہے،
طالب علم کھانا کھاتے ہیں نا جب، تو جو روٹیاں بچ جاتی ہیں وہ ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں، مدرسے کے ایک کونے میں روٹیوں کے ٹکڑے بچے کھچے پھینک دیتے ہیں، اور جہاں کچھ طلباء ذرا شعور والے ہوتے ہیں وہاں کوئی ڈبہ وغیرہ رکھتے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے بچے کھچے وہاں ڈالتے ہیں۔ آج دنیا جسے نبراس المحدثین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جسے دنیا عاشق رسول کہتی ہے، نہیں فنا فی الرسول بھی کہتے ہیں، فنا فی الرضا بھی کہتے ہیں، نائب غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روٹیوں کے ٹکڑے پھینکے ہوئے تھے، اور بعض مدارس میں اب بھی دوپہر کا کھانا ملتا ہے، شام کا ناشتہ نہیں ملتا، بعض مدارس میں اب بھی یہ ہے۔ کچھ مدارس میں چائے کی ایک پیالی اور دو رس ملتے ہیں۔ اب وہ زمانہ جب محدث اعظم پڑھے بریلی شریف میں، بڑا قدیم کا زمانہ، ناشتہ نہیں ملتا تھا، تو کیا ہوا کہ وہ جو طلباء روٹیوں کے ٹکڑے پھینکتے تھے نا، محدث اعظم وہ بچے کھچے ٹکڑے اٹھا کر خود چائے بناتے۔ اس زمانے میں ایک سٹوپ ہوتا تھا چائے بنانے کے لیے، چولہا جو ہے گیس والا، وہ لے کے آئے، چائے خود بناتے، اور بچے ہوئے ٹکڑے جو ہیں وہ چائے میں ڈبو کے کھاتے تھے۔ اب کلاس فیلوز تو بے تکلف ہوتے ہیں نا، جو رومیٹ ہوتے ہیں وہ بھی بغیر تکلف کے بات کرتے ہیں، آپس میں دوستانہ ماحول ہوتا ہے۔ تو بعض سٹوڈنٹس نے مدرسے جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کے بعض طلباء نے کہا، لے 10 جٹاں دا پتر ہو کے اے طالب علماں دے بچے ٹکڑے چاہ بھی ڈبو کے کھاندا ہے۔ اور کئی شیطانی قوتیں بھی پھر بہکاتی ہیں نا، انہوں نے کہا منڈا بڑا تگڑا ہے، حضرت بڑے جوان تھے اور بڑے خوبصورت تھے، اور عالم دین جب بنے تو دیکھ کر لوگ عقیدہ بدل لیتے تھے، کہتے تھے ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ سچا ہے۔ اب یہ مقام کیسے ملا میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ بچے سٹوڈنٹس نے کہا جٹاں دا منڈا ہے، مکھن دا ناشتہ ہونا چاہیے، پراٹھا آنا چاہیے، ادرڑکا ہونا چاہیے، ملائی آنی چاہیے، ایڈے بڑے چودھری کرتے جٹ تے نمبردار بچے ٹکڑے کھا رہے۔ تو میرے حضرت محدث اعظم نے جواب دیا نا، وہ دل پہ لکھنے والا ہے۔ مسکرا کے اپنے رومیٹس اور اسٹوڈنٹ سے کہا، تمہیں کیا خبر، یہ تو صابری بسکٹ ہیں جو چائے سے کھاتا ہوں۔ یہ صابری بسکٹ یعنی وہ ریاضت، وہ کہنا میں چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں تفصیل میں جانے کا، اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے غوث اعظم کے مجاہدوں اور ریاضتوں کی یادوں کو تازہ کر دیا، اور سیدنا حیدر کرار کی فاقہ کشی کو اپنے اوپر غالب کر لیا، اور پھر نگاہ حجت الاسلام نے اس مقام پہ پہنچایا کہ دنیا آج انہیں محدث اعظم پاکستان کے نام سے جانتی ہے، پہچان۔ اور پھر وہ مقام ملا، یہ بڑے غور سے بات سننے والی ہے، کہ جب حجت الاسلام کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی، میری نماز جنازہ سردار احمد پڑھائے گا۔ آج اپنے دل پر لکھ کر لے جانا، حجت الاسلام کا جب وصال ہوا، پہلی صف میں کون کھڑا ہے؟ صدر الافاضل کھڑے ہیں، محدث اعظم کا جوچوی کھڑے ہیں، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری کھڑے ہیں، اور اعلی حضرت کے چھوٹے شہزادے مادرزاد ولی حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہیں۔ اجلہ خلفاء اعلی حضرت کے، اعلی حضرت کے مرید، اعلی حضرت کے شاگرد، ان کے خلیفہ میرے مولانا سردار احمد سیدی محدث اعظم نے تو اعلی حضرت کی زیارت بھی نہیں کی۔
اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے بن دیکھے عاشق فنا فی الرضا۔ اللہ اکبر، 36 سال کی عمر، کتنی عمر؟ 36 سال کی عمر ہے، اپنے استاذ کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ پہلی صف میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، سیدی محدث اعظم کچھوچوی سید محمد احمد کچھوچا شریف والے پہلی صف میں، اجلہ خلفاء حضور مفتی اعظم ہند پہلی صف میں، آرس کے خاندان کے اجلہ علماء اور مفتیان کرام پہلی صف میں، اور مسلح امامت پہ کون؟ 36 سالہ جوان سردار احمد کھڑا ہے۔ جائیے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ پڑھ کے دی، خاندان کے کسی فرد نے اعتراض نہیں کیا کہ سفید داڑھیوں والے بزرگ پیچھے کھڑے ہیں، 36 سالہ لڑکا مسلح پہ کھڑا کر دیا ہے۔ کیوں؟ سب جانتے تھے، سب جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ بریلی کا رنگ اگر چڑھا ہے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے تلامذہ میں تو وہ سردار احمد پہ چڑھا ہے، جس پر فخر تھا۔ حجت الاسلام کو وصیت فرمائی تھی میری نماز جنازہ سردار احمد پڑھائے گا۔ اور بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ سیدی محدث اعظم یہ مرید تھے حضرت شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ، چشتی صابری سلسلے میں مرید تھے مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم۔ استاذ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے پیر و مرشد شاہ سراج الحق چشتی کی بھی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ ایسا مرید جس پر پیر کو ناز ہو، ایسا شاگرد جس پر استاذ کو ناز ہو، اسے محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں۔ ہم تو بھائی اسی گھرانے کا نام لیں گے جہاں سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ حضرت سید وسیع احمد محدث صورتی یہ اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں۔ ہم اثر کو نہیں مانتا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، غلط بات کہتا ہوں تو مجھے علماء ٹوک دیں۔ ایک عالم، ایک زمانے کے دو عالم ہوں، ایک عالم دوسرے عالم کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اس سے بڑا عالم ہوں۔ لیکن کمال ہے کہ سید وسیع احمد محدث صورتی اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ تو ہم اثر ہیں لیکن ایسے احترام کرتے ہیں جیسے پیر کا کیا جاتا ہے، ایسے احترام کرتے ہیں جیسے استاذ کا کیا جاتا ہے۔ تو سید وسیع احمد محدث صورتی نے جو جواب دیا نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ فرمایا علم تو میں نے کہیں اور سے پڑھا ہے مگر ایمان مجھے بریلی کے احمد رضا سے ملا۔ ایمان یعنی ایمان نام ہے، محبت رسول کا ایمان نام ہے، عشق رسول کا۔ سید وسیع احمد محدث صورتی اعلیٰ حضرت کے ہم اثر تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے محبت رسول کی دولت و نعمت، عشق رسول کا سرمایہ ملا تو بریلی کے احمد رضا کے قدموں میں بیٹھنے سے ملا۔ یہاں میں بزرگوں کی ایک بات نہ سنا دوں آپ کو، ان میں جب پیار کی باتیں ہوتی ہیں نا اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حقہ پیتے تھے، اعلیٰ حضرت کا حقہ بڑا مشہور ہے، اس پر علماء نے بحث کی تو سب نے کہا بھی حقہ تو مباح ہے۔ اور وسیع احمد محدث صورتی جو ہیں وہ چائے بہت پیتے تھے۔ اب دونوں بزرگ جب بریلی شریف میں اکٹھے ہوئے تو از راہ تفنن سید وسیع احمد محدث صورتی نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ جنت میں تو آگ نہیں ہوگی، جنت میں آگ نہیں ہوگی تو آپ کا حقہ جو ہے وہ کیسے اس پہ چلے گا؟ وہ فرمایا جہاں آپ کی چائے پک رہی ہوگی نا وہاں سے لے آئیں گے، جہاں آپ کی چائے پک رہی وہاں سے آگ لے لیں گے۔ ان میں پیار کا رشتہ تھا۔ اور میں جب بریلی شریف گیا تو میں نے سجادہ نشین صاحب سے کہا کہ میں نے کتابوں میں سید وسیع احمد محدث صورتی کا تذکرہ پڑھا ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ان کے مزار پہ حاضری دیں۔ دن تھا جمعے کا،
میں نے کہا حضرت جمعہ پڑھنا ہے بریلی شریف، لیکن وہاں حاضری بھی دینی ہے کیونکہ کل میری اجمیر شریف روانگی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ 2 طالب علم بھیج دیتا ہوں، آپ فجر پڑھ کے نکلیے یہاں سے، جمعے کے وقت واپسی آپ بریلی شریف آ جائیں۔ وہ اشتیاق مجھے لے گیا حضرت سید وسیع احمد محدث سوختی علیہ رحمہ۔ میں نے کہا دیکھیے یہ کتنے عظیم لوگ تھے، علم کا کوہ گراں تھے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کی جو خوبی تھی نا، اس کے دل سے معترف تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ علم بھی ایک بہت بڑی قوت ہے، لیکن سب سے بڑی قوت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، اور وہ مجھے ملی ہے بریلی کے احمد رضا سے۔ اور جس دن حجت الاسلام کا وصال ہوا اس دن بریلی کے لوگوں کو پتہ چلا، ورنہ بریلی کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سردار احمد اعلیٰ حضرت کے تیسرے بیٹے کا نام ہے۔ پورے بریلی میں خاندان اعلیٰ حضرت اتنی محبت کرتا تھا سردار احمد سے، جسے دنیا نے محدث اعظم تسلیم کیا، نبراس المحدثین کہا، فنا فی الرضا کہا، فنا فی الرسول کہا۔ بریلی کے لوگ یہ سمجھتے تھے یہ اعلیٰ حضرت کے تیسرے بیٹے ہیں۔ جب جنازہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا یہ تو بھئی اعلیٰ اس کے تیسرے بیٹے نے جنازہ پڑھایا۔ لوگوں نے کہا نہیں، تیسرے بیٹے نہیں ہیں، اعلیٰ اس کے تو 2 ہی شہزادے ہیں، حجت الاسلام مفتی اعظم ہیں، یہ تو شاگرد ہیں حجت الاسلام کے۔ اس دن لوگوں کو پتہ چلا۔ اب دیکھیں میں 1985 میں بریلی شریف حاضر ہوا اور محدث اعظم کا وصال ہوئے 1962 میں، 62 میں، کتنے سال ہو گئے۔ میں جب بریلی شریف گیا مجھے تعجب ہوا، بوڑھے بوڑھے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے بتائیے مولانا سردار احمد کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ تو 1962 میں انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہا بہت کم عمر ہی میں چلے گئے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا کام کیا محدث اعظم علیہ رحمہ، اتنا کام کیا، اللہ اکبر، 58 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ بہت کم وقت ملا میرے محدث اعظم کو علم حدیث کی وہ خدمت کی، تمام مدارس اہل سنت کے فضلاء کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ تعداد تو تلامذہ کی علم حدیث میں ہے وہ محدث اعظم پاکستان کی ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شورۂ آفاق کتاب آب کوثر ہے، وہ میرے والد گرامی کے استاد بھائی تھے، ملنے کے لیے آتے تھے تو ایک دن تشریف لائے، ایک بڑی پیاری بات سنا۔ فرمایا میں تو پڑھنے گیا تھا حزب الاناف، اور جب گیا تو سید ابو البرکات صاحب سے میں نے کہا کہ میں آیا ہوں جیلم کے علاقے سے، داخلہ لینا ہے۔ تو انہوں نے جلال میں آ کے فرمایا روٹیاں کھانے آ جاتے ہیں، انہیں کیا پتہ مدرسوں میں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا، میں تو اتنے ذوق و شوق سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں لو آ گئے ہیں پڑھنے کے لیے، ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، پتہ ہے علم دین کتنے سالوں میں پڑھا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں کسی اور جگہ جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے بستر اٹھایا، بیگ اٹھایا، مجھے کسی نے بتایا کہ لائل پور، لائل کا معنی ہے وفادار، لائل کا معنی ہے، میں نے کہا یہ عجیب اتفاق ہے، لائل پور اس وقت نام تھا، اب تو فیصل آباد ہو گیا، لائل پور سے فیصل آباد ہو گیا۔ میں نے کہا یہ عجیب اتفاق، لائل کا معنی ہے وفادار۔ یہ سردار احمد نے لائل پور میں رب نے ڈیرا اس لیے لگوایا کہ اے سردار احمد جو تیرے پاس آ جائے علم دین پڑھنے کے لیے اسے رسول اللہ کا وفادار بنا دینا، اسے رسول اللہ کا وفادار بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے میں جیسے لائل پور پہنچا مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بریلی سے آئے مولانا سردار احمد اور تدریس کے مسند تدریس کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں بستر اور بیگ لے کے جب گیا تو پہلا چہرہ دیکھا نا مولانا سردار احمد کا، فرماتے ہیں دل پہ اثر ہو گیا۔ تو حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا آئیے مولانا آئیے،
انہوں نے کہا میں تو ایک دن مدرسے میں ابھی داخل ہونے ہیں، مجھے پہلے دن ہی مولانا کہہ دیا. اور حضرت کی یہ عادت مبارکہ تھی، پہلے دن مدرسے میں بچہ داخل ہوتا تھا آپ مولانا کہنا شروع کر دیتے تھے. فرمایا آئیے مولانا، آئیے مولانا، آپ علم دین پڑھیں گے. فرماتے ہیں پہلے مجھے ٹھنڈا شربت پلایا، پھر مجھے ساتھ بٹھا کر کے جس رقابی میں حضرت لقمہ لگا رہے تو اس میں میں لگا رہا تھا. میں نے کہا ہوں ٹھیک ٹھکانے تھے اپنے میں. پھر دنیا نے دیکھا نا آب کوثر لکھی ہے تو ان کے جنازے کو دیکھا ہے جنہوں نے، ان سے پوچھئے کیا کیفیات تھی. اب اندازہ فرماؤ کہ جن کے شاگردوں کے جنازے میں روحانیت و نورانیت کا یہ عالم ہے، ان کی اپنی شخصیت میں کتنی روحانیت و نورانیت. میں کس کس بات کا تذکرہ کروں، نازک موضوع کو چھیڑ لیا میں نے. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھایا. جو کچھ کہا اس پر. آج ہم جلسوں میں جاتے ہیں، ہماری خدمت نہ ہو تو بعض تو علماء انتظامیہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعت خان تو پھر بہت برا اشر کرتے ہیں. ہماری خدمت نہ ہو نا تو ہم ناراض ہوتے ہیں. اشتہار میں نام صحیح نہ لکھا ہو، مولوی صاحب کا فون آ جاتا ہے میں نہیں ہونا، تو انہوں کی پتہ میری کی قدر ہے، میرا نام ہی صحیح نہیں لکھیا. اور جن کو دنیا آج سلام کرتی ہے نا، یہ مدرسے جن کا فیضان ہے، ان کے نام کے ساتھ کسی نے لکھ دیا سید سردار احمد. وہ جٹ تھے نا، لکھ دیا سید. ہمارے نقیب محفل بھی اللہ معاف کرے، جس محفل میں جاتے ہیں کان پکڑ لیتے ہیں یا اللہ معاف کرے یا اللہ توبہ. وہ قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغیاث، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. پھر سر جھکا کے کہتے ہیں اللہ تو ہی معاف کر، میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں جو یہ بیان کر رہا ہے. تو دیکھیے جن لوگوں کی عظمتوں کو آج دنیا سلام کر دی. خط آیا اس میں لکھا تھا حضرت مولانا سید محمد سردار احمد. میرے جیسا نالائق ہوتا تو چوڑا ہو جاتا. لو جی ہمارے نام کے ساتھ اتنے لقب لکھے گئے. عظیم لوگوں کی باتیں بھی عظیم ہوتی ہیں. آپ نے فوراً قلم اٹھایا، خط پڑھتے ہی نا قلم اٹھا کے جہاں سید لکھا تھا نا وہاں لکھا غلام سید، غلام سید محمد سردار احمد. اللہ. ایک محفل میں گئے تو اور لوگ جب بلاتے ہیں نا علماء کو، پھول لے کے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ہار پھینکتے ہیں، گلے میں ڈالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو اتنی قدر ہوتی ہے جتنی پڑے ہوئے اخبار کی قدر ہوتی ہے. جب آدمی اخبار خریدتا ہے نا بڑا سنبھال کے رکھتا ہے. گاڑی میں بیٹھے، کار میں بیٹھے، اخبار بغل میں، ٹرین میں ہے بغل میں، جب پڑھ لیتا ہے تو گاڑی میں ہی سیٹ پہ چھوڑ کے آ جاتا ہے. خطیب کی اتنی عزت کرتے ہیں سنی، جب بلاتے ہیں اللہ اکبر. اور سید عرفان مشہدی تو اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگ بلاتے ہیں ہمیں محدث اعظم کی طرح اور بیچتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح. اب جلسہ جب ہوا نا تو لوگوں نے پھول پھینکے اور استقبال کیا. جب جلسہ ختم ہو گیا تو جانے کا بھی انتظام نہیں تھا. اب اس زمانے میں کاریں تو تھی نہیں، اب تو ہر چھوٹے بڑے نعت خان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، چھوٹے موٹے خطیب وہ سب گاڑیاں لیے ہوئے. لیکن وہ زمانہ کتنا عظیم تھا. جو محدث اعظم کی 2-3 باتیں بتائیں نے، ایک اور سن لو. وہ تو زمانہ طالب علمی کی بات تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب مسند تدریس پہ جلوہ گر تھے اور پھر علم کے موتی لٹائے. خود شیخ الحدیث تھے، ان خود محدث تھے، اور ان کے جتنے شاگرد ہیں ان میں 95% محدث گزرے. اور محدث اعظم میں یہ خوبی تھی انہوں نے مدرس پیدا کیے، محدث پیدا کیے ہیں، مفسر پیدا کیے. جب جلسہ ختم ہوا نا تو جو خادم تھا اس نے کہا حضرت عجیب لوگ ہیں، آئے ہیں تو نعرے بھی لگائے ہیں، پھولوں کی پتیاں میں، اب انہوں نے جانے کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، کیسے جائیں گے؟ تو ایک طالب علم نے کہا حضرت آپ یہاں ٹھہریں، میں ٹانگا لے کے آتا ہوں. ٹانگے پہ اس وقت جاتے تھے. فیصل آباد شہر میں ہی جلسہ تھا، کہیں دور محلے میں. اس نے کہا جی میں ٹانگا لے کے آتا ہوں. حضرت نے مسکرا کے فرمایا نہیں آج ٹانگوں پہ ہی جائیں گے، آج ٹانگوں پہ جائیں گے. بڑا اصرار کیا. تو انہوں نے کہا حضرت یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں،
نہ آپ کو پانی پوچھا، نہ کھانا کھلایا، نہ چائے وائے پلائی، اور لفافہ بھی نہیں دیا خدمت کا، وہ لفافہ بھی نہیں ملا۔ دیکھیے محدث، ایسے ہی دنیا نہیں مزار پہ دعائیں مانگتی، پھول چڑھاتی، دنیا ان کو سلام ایسے نہیں کر رہی۔ جنہوں نے دنیا کو لات ماری اور پوری زندگی خدمت دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ فیضان تھا جامعہ رضویہ مظہر اسلام۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، نہ قدرے لوگ ہیں، کوئی خدمت شدمت بھی نہیں کی، آپ کی انتظام بھی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا آئندہ ایسا مت کہنا، آئندہ ایسے مت کہنا، بنا بنایا ہمیں مجمع مل گیا، بنا بنائے اسٹیج مل گیا، اور ہم نے دھڑلے سے نبی پاک کی شان بیان کی، ہم نے دھڑلے سے نبی پاک کی شان بیان کی، ہم نے دیابنا کا وہابیہ کا رد کیا۔ ہمیں تو بنا بنایا مجمع مل گیا، بنا بنایا اسٹیج مل گیا، ہمیں تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ بھئی ہم تو ہیں، ہم تو اس گھرانے کے غلام ہیں، اس گھرانے کی دریوزہ گری کی ہے، اس لیے کہ چار دانگے عالم میں جو علم دین کی بہاریں ہیں، محبت رسول کی خوشبوئیں ہیں، یہ سرزمین لائل پور سے ہوتی ہوئی بریلی تک پہنچتی ہے، بریلی سے بغداد جاتی ہے، بغداد سے مدینہ منورہ جا رہی ہے۔ یہ فیضان ہے گنبد خرا کے مکین کا۔ حاضرین محترم، یہ مدارس دینیہ، خیرکم من تعلم القرآن، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ امام مسجد کی کتنی تنخواہ ہے، خطیب کی کتنی تنخواہ ہے؟ شہروں میں تو پھر آپ کچھ نہ کچھ ہمت لوگ کرتے ہیں، وہ بھی جہاں خوش پوش لوگ رہتے ہوں، ورنہ دیہات میں جا کے دیکھے کیا حال ہے۔ پھر ان علماء کی عزت و عظمت کو سلام نہیں کرنا چاہیے جو روکھی سوکھی کھا کر، اور قناعت، یہ بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت ہے، ان کو قناعت کی دولت ملی۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے اس تنخواہ میں کوئی گزارا کر کے دکھائے، اور میں معافی چاہتا ہوں، علماء سے معذرت چاہتا ہوں، اور مدرسین کا حال تو اس سے بھی برا ہے۔ مدرس کی کتنی تنخواہ ہے؟ جاؤ بڑے بڑے مدارس میں جا کے دیکھ لیں، مدارس کی تنخواہ جب علماء کی دیکھتے ہیں تو پھر کلیجہ جو ہے منہ کو آتا ہے، پھر کہتے ہیں یا اللہ بڑے عظیم لوگ ہیں یہ روکھی سوکھی کھا کر جو علم دین پڑھانے والے، دین کا علم پھیلانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بہاریں جو ہیں یہ قائم ہیں، تو ان علماء کی دم قدم سے دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ محراب و منبر، یہ دینی مدارس، یہاں سے ہمیشہ حق آواز بلند ہوئی ہے۔ مجاہد تحریک آزادی علامہ فضل خیر آبادی جزیرہ انڈیمان میں کالی پانے کی سزا دی گئی، پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ وکیل نے کہا کہ آپ صرف اتنا کہہ دینا کوئی اور فضل حق ہوگا جس نے یہ فتوی جہاد دیا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی تیری عزت و عظمت کو سلام۔ آپ نے فرمایا مسکرا کہ میں ہی وہ فضل حق ہوں جس نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا ہے۔ ہمارے علماء و مشائخ کون بیان کرے گا؟ ان علماء کی قدر کرو جو دین کے مبلغ ہیں، مساجد میں مدارس میں بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی کو دلی کے چاندنی چوک میں پھانسی پہ الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ کیا جرم تھا ایک کہ انگریز کے خلاف فتوی جہاد دینے کی سزا ملی تھی، اور ان علماء کی آج قربانیاں ہیں کہ آج ہمارے پاس دین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اس دولت کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
یہ مبارک سلسلہ علماء کا جاری و ساری رہے. اور جب آخری وقت آیا تھا نا محدث اعظم کا، آخری وقت آیا تھا، اپنے بڑے شہزادے حضرت صاحبزادہ قاضی فضل رسول علیہ رحمہ کو بلا کر آپ دیدہ ہو کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق سے میں حضرت کی تیمارداری کے لیے گیا تو میں حضرت کی دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. فرمایا بلاؤ فضل رسول کو، اور اشاروں میں سارا کچھ سمجھا جاتے ہیں بزرگ. آپ نے میرے والد صاحب کی طرف دیکھا، والد صاحب فرماتے میرے آنسو آ گئے کیونکہ حضرت کچھ بولنا چاہتے تھے مگر نکاہت کے سبب بولا نہیں جا رہا تھا. میرے والد صاحب کو فرمانے لگے کتنا پیارا نام ہے فضل رسول، فضل رسول. اور محدث اعظم کا یہ طریقہ تھا کہ جب خطاب فرماتے تھے جمعے میں محفل میں تو بعض علماء ایسے ہاتھ مارتے ہیں نا اوپر، تو محدث اعظم یوں الٹا ہاتھ مارتے تھے ہاتھ کے اوپر، اس طرح فرماتے تھے طیب طیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. فرمانے لگے، والد صاحب کی طرف دیکھ کے فرمایا کتنا پیارا نام ہے فضل رسول، کتنا پیارا نام ہے فضل رسول. آپ دیدہ ہو کے فرمایا فضل رسول میری شرعی ذمہ داری تھی تمہارے لیے مکان بنا تھا، مگر دین کی تعلیم کی خدمت میں میں اتنا مصروف رہا میں تمہارے لیے مکان نہیں بنا سکا، میں تمہارے لیے مکان نہیں بنا سکا، مجھے معاف کر دینا. لیکن فضل رسول یاد رکھو اللہ تمہیں اتنے مکان دے گا تمہارے پاس کوئی کمی نہیں رہے گی، اتنے مکان تمہیں اللہ دے گا کوئی کمی نہیں رہے گی. ساری زندگی پوری توجہ علم دین کی طرف رہی، دین پڑھنے پڑھانے میں فرصت نہیں ملتی تھی. اس لیے فرماتے تھے کہ بھائی میں جو کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، تقریروں کے لیے بڑے علماء ہیں، میں جو کام کر رہا ہوں مجھے وہ کام کرنے دو پڑھنے پڑھانے کا. اب یہ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے. اور جب بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، عقائد کے حوالے سے اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، میں آپ کو آخر میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تاکید کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کو نہ چھوڑنا. وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا جس مسئلے میں بھی مناقشہ ہو، تنازع ہو، یہ دیکھ رہو کہ بریلی کے احمد رضا کیا کہتے ہیں. بعض لوگ بڑی بک بک کر رہے ہیں. میں اعلیٰ الاعنان کہنا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے. اور میں 1985 میں جب بریلی شریف گیا میں نے کئی جلسوں میں یہ بات کی کہ حضور مفتی اعظم ہند کے حجرے میں جب گیا تو وہاں بڑی ایک پیاری عبارت لکھی، سنی رہو سنی جیو سنی مرو. سنی رہو سنی جیو سنی مرو، یعنی یہ دعا مانگا کرو اے رب ذوالجلال میرا وہ عقیدہ جو بریلی کے تاجدار نے دیا، جس کی ترجمانی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کی، اور جس عقیدے کو لائل پور کی سرزمین پر بیٹھ کر جس کو فروغ دینے والے میرے سیدی محدث اعظم ہیں. اے رب کریم اسی پاکیزہ طیب و طاہر سچے سچے کھرے عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا. اور اگر سرکار کرم فرما دیں موت کا وقت آئے تو آقا دیدار سے مشرف فرما دیں، خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ طیبہ نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، علماء کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق دے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس کا ترجمہ علماء مختلف کرتے ہیں. میں علماء کی موجودگی میں مدرس مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں انما یخشی اللہ من عبادہ
اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، جو عالم بعمل ہے نا۔ تقویٰ تو ان کے پاس ہی ہوتا ہے، خشیت الہی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ اور وہ عالم کون ہیں؟ وہ جن کے دل میں ادب مصطفیٰ ہے، جن کے دل میں احترام مصطفیٰ ہے، جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، جو ان عقائد کے ترجمان ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد۔ یاد رکھیے ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حضور کے پیارے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔